بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات و تمام سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ مختصر سی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اے ہمارے رب، ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما۔ اے اللہ، جیسے ہمیں معلوم ہے کہ اس مرتبہ 50% کثیر الانتخابی سوالات اردو کی پرچے میں بھی آئیں گے اور ان کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ تو آسان ہیں، لیکن اللہ جو مشکل ہے اس کو بھی ہمارے لیے آسان کر دے۔ آپ ہی ہیں جو آسان کرنے والے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس سے پہلے ہم کثیر الانتخابی سوالات نمبر 1 سے 187 187 تک پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز 188 سے 286 تک تقریباً 100 کے لگ بھگ جو ہماری کثیر الانتخابی سوالات رہ گئے تھے اور جنہوں نے پورے پڑھے تھے، سنے تھے، ان کی تو علم میں ہے۔ ان کی طرف سے میسج بھی آیا کہ سر اس میں تو کم ہیں، باقی ہم کہاں سے یاد کریں، تو اس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ پیپر میں کچھ بھی آ سکتا ہے، اس لیے شروع سے آخر تک لازمی سنیے، اپنے پاس لکھیے، یاد کیجیے۔ یہ جتنے بھی ہیں کوئی مشکل نہیں ہے، پڑھائے جا چکے ہیں، سمجھائے جا چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ ون 187 تک پڑھ چکے ہیں، اب مزید ہم پڑھ رہے ہیں۔ سبق نیا قانون ان کی تحریر ہے۔ نیا قانون سعادت حسن منٹو کی تحریر ہے۔ نیا قانون کا تعلق اس شہر سے ہے، لاہور سے ہے۔ اردو کا سب سے بڑا ترقی پسند افسانہ نگار سعادت حسن منٹو ہے۔ سبق ہم سفر ان کی تحریر ہے، انتظار حسین۔ جب ہم سفر کی بات کی جائے گی، کیونکہ جب ہم انتظار کرتے ہیں اپنے ہم سفر کا تو انتظار کرنا ہوتا ہے ان کا، تو انتظار حسین ایک ویسے بات سمجھائی جا رہی ہے۔ سبق ہم سفر ماخوذ ہے جنم کہانیاں۔ افسانہ ہم سفر میں لاہور کے اس علاقے کا ذکر کیا گیا، ماڈل ٹاؤن۔ افسانہ ہم سفر میں بس کو کس چیز سے تشبیہ دی؟ زندگی سے۔ اردو ادب میں علامتی افسانہ نگاری کا بانی انتظار حسین کو سمجھا جاتا ہے۔ انتظار حسین کے افسانوں کا اہم موضوع ہے یاد ماضی۔ ہم سفر کس نوعیت کا افسانہ ہے؟ یہ اصل میں علامتی افسانہ ہے۔ کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی جلدیں ہیں، کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 6 جلدیں ہیں اس کی، سیرت النبی کی۔ سبق مولانا محمد علی جوہر ان کی تحریر ہے، رشید احمد صدیقی۔ سبق مولانا محمد علی جوہر گنجہائے گرامایا سے ماخوذ ہے۔ ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کے جواب میں خطبات احمدیہ لکھی گئی۔ MAO کالج کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی۔ اردو کے اس ادیب کو مصلح قوم کہا جاتا ہے، سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں۔ سر سید احمد خان کی وفات 1898 میں ہوئی۔ اردو کا مورث اعلیٰ انہیں کہا جاتا ہے، سر سید احمد خان۔ تہذیب الاخلاق کیا ہے؟ ایک رسالہ ہے۔ علی گڑھ اسکول کو کالج کا درجہ 1875 میں دیا گیا۔
سر سید احمد خان نے اپنی ساری زندگی کا حاصل اس تحریر کو قرار دیا مسدس حالی۔ اردو میں مضمون نگاری کی ابتدا انہوں نے کی سر سید احمد خان نے۔ سبق اسلام میں گداگری کی مذمت ان کی تحریر ہے الطاف حسین حالی۔ مضمون اسلام میں گداگری کی مذمت اس کتاب سے ماخوذ ہے کلیات حالی۔ اردو میں قومی شاعری کی ابتدا انہوں نے کی الطاف حسین حالی۔ یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید ان کی تصانیف ہے الطاف حسین حالی۔ انہیں اردو کا پہلا سوانح نگار کہا جاتا ہے حالی۔ گنجہائے گرامایہ کس نوعیت کی کتاب ہے؟ خاکوں کا مجموعہ۔ مولانا محمد علی جوہر یہاں مدفون ہیں بیت المقدس میں فلسطین میں۔ سبق عزم و جزم ان کی تحریر ہے سر سید احمد خان۔ شامل نصاب مضمون عزم و جزم کہاں سے ماخوذ ہے؟ مقالات سر سید احمد خان نے یہ رسالہ جاری کیا تہذیب الاخلاق۔ مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے یہ کتاب لکھی اسباب بغاوت ہند۔ انہیں اردو کا ایڈیشن کہا جاتا ہے سر سید احمد خان۔ آثار الصنادید کے مصنف کا نام سر سید احمد خان۔ انہیں جدید اردو ادب کا بانی کہا جاتا ہے سر سید احمد خان۔ دہلی کی عمارات اور علماء و شعراء کے بارے میں سر سید احمد خان نے یہ کتاب تحریر کی آثار الصنادید۔ ہند کا سعدی الطاف حسین حالی۔ انہیں اردو کا پہلا تنقید نگار کہا جاتا ہے، انعقاد کہا جاتا ہے حالی۔ اردو شاعری میں تصوف کا امام انہیں کہا جاتا ہے میر درد۔ میر درد کے والد کا نام تھا ناصر عندلیب۔ شاعری میں جدت ترازی اور فلسفے کو انہوں نے اجاگر کیا اسد اللہ خان غالب۔ حیوان ظریف انہیں کہا جاتا ہے اسد اللہ خان غالب۔ غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا؟ الطاف حسین حالی نے۔ غالب پہلے اس نام سے شاعری کیا کرتے تھے اسد۔ نجم الدولہ اور دبیر الملک ان کی خطابات ہیں اسد اللہ خان غالب۔ ان کے دیوان کو ہندوستان کی الہامی کتاب کہا جاتا ہے اسد اللہ خان غالب۔ پہلا فلسفی شاعر انہیں کہا جاتا ہے اسد اللہ خان غالب۔ حسرت موہانی کا اصل نام تھا سید فضل الحسن۔ مسیحہ غزل حسرت موہانی۔ رئیس المتغزلین حسرت موہانی۔ آبرو غزل حسرت موہانی۔ تحریک آزادی کے دوران کس اردو شاعر نے قید بامشقت کی سزا کاٹی؟ حسرت موہانی۔ سید الاحرار ان کا لقب ہے حسرت موہانی۔ اردو غزل کی احیاء کی شاعری ان کے کلام کو کہا جاتا ہے حسرت موہانی۔ نظم اسرار قدرت ان کا شاہکار ہے نذیر اکبر آبادی۔ اردو کا پہلا عوامی یا جمہوری شاعر ہونے کا اعزاز نذیر اکبر آبادی کو حاصل ہے۔ ہنس نامہ، مفلسی، بنجار نامہ، آدمی نامہ، نذیر اکبر آبادی۔ اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جس نے غزل کے دور میں نظم کی اہمیت و افادیت ثابت کی؟ نذیر اکبر آبادی۔ اردو زبان کا بنجارہ شاعر انہیں کہا جاتا ہے نذیر اکبر آبادی۔ نظم جشن بیچارگی احسان دانش۔ انہیں شاعر مزدور کہا جاتا ہے احسان دانش۔ نظم جشن بیچارگی میں کس کی شادی کا نقشہ کھینچا گیا ہے؟ غریب مزدور کی بیٹی ہے کیونکہ احسان دانش نے اپنی سوانح عمری اس نام سے مرتب کی جہان دانش۔ اردو زبان کا پہلا ڈرامہ ہے اندر صبا۔ مقالہ کس مضمون کو کہا جاتا ہے؟ مقالہ اصل میں تھیسس کو کہا جاتا ہے اور ریسرچ ورک تحقیقی۔ اس ڈرامہ نگار کو اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔
آغا حشر کشمیری۔ مسدس کے ایک بند میں مصرے ہوتے ہیں 6، مخمس میں 5، مثنوی 2، رباعی 4، ثلاثی 3۔ افسانہ کہا جاتا ہے مختصر کہانی کو۔ منشی پریم چند کا پہلا افسانہ ہے انمول رتن۔ کتاب انگارے شائع ہوئی 1933 میں۔ قیام پاکستان کے بعد اسٹیج کی رونق دوبالا کرنے والا ڈرامہ نگار ہے خواجہ معین الدین۔ سبق نیا قانون ماخوذ ہے منٹو کے بہترین افسانے۔ سبق نیا قانون میں اس قانون کا ذکر ہے، قانون ہند 1935۔ منٹو نے اس زبان کے شاہکار افسانوں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ روسی زبان کا افسانہ نیا قانون کے مطابق ہندوستان میں نیا قانون اس تاریخ کو نافذ ہونا تھا، 1 اپریل۔ افسانہ ہمسفر کا مرکزی کردار ہے ایک نوجوان۔ سبق سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت ان کی تحریر ہے، سید سلمان ندوی۔ سبق سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت ماخوذ ہے خطبات مدراس۔ خطبات مدراس میں کل کتنے خطبے ہیں؟ 8 خطبے ہیں۔ سید سلمان ندوی بنیادی طور پر تھے عالم دین۔ سید سلمان ندوی کا اصل کارنامہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید سلمان ندوی نے شبلی کے اس شاہکار کو پایا تکمیل تک پہنچایا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید سلمان ندوی یہاں مدفون ہیں، اسلامیہ کالج کراچی۔ سید سلمان ندوی ان کے شاگرد ہیں شبلی نعمانی کے۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ میں واقع ہے۔ اردو کی پہلی سوانح عمری جو ہے پہلی وہ حیات سعدی ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری ان کی تصنیف ہے، الطاف حسن حالی۔ یادگار غالب کیا ہے؟ یہ بھی سوانح ہیں۔ اردو شعراء میں انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے، میر تقی میر۔ سرتاج الشعراء میر تقی میر کا لقب ہے۔ کس شاعر کے 72 اشعار کو 72 نشر سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ میر تقی میر۔ شہنشاہ غزل انہیں کہا جاتا ہے، میر تقی میر۔ شاعر غم کے لقب سے انہیں یاد کیا جاتا ہے، میر تقی میر۔ میر تقی میر کا اصل نام تھا میر محمد تقی۔ تصوف کو سب سے پہلے اردو شاعری میں لانے والے شاعر ہیں خواجہ میر درد۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ برائے مہربانی ایک تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور لازمی اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو اور سب جو ہے اس سے آگاہ حاصل ہو۔ اور اگر لائک نہیں کیا لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر۔